اہم 40 باتیں بیان کی ہوئی ہیں اس کتاب میں۔ ان اہم اور بڑی بڑی 40 باتوں میں سے ایک بات چل رہی ہے بندوں کے حقوق کا بیان، بندوں کے حق کا بیان، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور وہ بات آپ کو یاد ہے کہ جب تک انسان اللہ کا حق پورا نہیں کرے گا اور اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مغفرت اور بخشش کا مستحق نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا، اور اس وقت تک اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل سادے صاف الفاظ میں نے آپ کو بتایا۔ بات تو پہلے بھی بتائی گئی تھی، آج پھر بتاتا ہوں۔ مشہور حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اگر انسان اللہ کا تو شکر ادا کرے اور اللہ کی نعمتیں جن کے واسطے سے ملتی ہیں ان کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر تربیت کرنے والا اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ عام طور سے ماں باپ کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کا کتنا ہی شکر ادا کرے تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جب تک بندے کا حق ادا نہ کرے تو اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ علم دینے والا اللہ ہے لیکن استاد کے واسطے سے ملتا ہے۔ اب جو شخص استاد کا شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے وہ، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اسی کو پھر کہو کہ جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کرے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی بالکل دوستو صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بس ایک ہی حق ہے، کیا؟ اس کی مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، بس یوں سمجھو، سب اسی کے اندر آ گیا۔ تو چونکہ اس نے ماں باپ کے احترام اور ان کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو جو شخص ان کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح سب باتوں کو سمجھو۔ اب ہم پھر وہی بات کہیں گے کہ جب تک بندے کا حق ادا نہیں کرے گا، بندوں کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ مغفرت اور بخشش کا حقدار نہیں ہوگا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اب اس میں بندوں کے حق بیان کیے گئے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ سب سے پہلا حق انسان کا اپنے اوپر ہے، اور اس حق کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری عادتوں سے باز رکھے اور اتنی محنت کرے اپنے اوپر کہ جتنی بری عادتیں ہیں وہ سب چھوڑ دیں۔ اور سب سے پہلا حق انسان کا خود اس کا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرے، اتنی محنت کرے کہ اچھی عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں، بری عادتیں اس کی چھوٹ جائیں۔ اسی کو کہہ لو
اچھے اعمال کا وہ عادی ہو جاوے اور برے اعمال سے وہ نفرت اور پرہیز کرے۔ یہ ہے سب سے پہلے بندے کا خود اس کی ذات پر حق، اور اس کے بعد عام لوگوں کے حقوق بیان کیے تھے، تقریباً 20 یا کچھ کم و بیش عام لوگوں کے حق ادا بیان کیے یہاں سے، وہ بھی آپ کو یاد آ گئے ہوں گے، اور پھر سنیے، بار بار سنیے تاکہ وہ یاد بھی رہیں اور ہمارے عمل میں بھی آئیں۔ اب اس کے بعد بیان چلتا ہے متعلقین کا حق، یعنی جن کا ہم سے زیادہ قریب کا واسطہ ہے۔ ایک تو عام آدمی ہے، اس کا حق ہے، اور ایک جو ہمارے قریب ہے، ہم سے متعلق ہے، ہم سے قریب ہے، تو ایک اس کا حق کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دوست ہے، اس کا حق اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے، ناطے دار ہے، جس کو ہم، ہے تو زبان اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال بولتے ہیں اسی کو، مثلا سالہ، بہنوئی، سسر وغیرہ وغیرہ ان کو کہتے ہیں، یہ تو ان کے حق اور زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سمجھ لو اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان کے حق اور زیادہ ہو جائیں گے۔ غرض اس طرح سے حق بڑھتا رہے۔ یہی بات بتائی گئی ہے یہاں سے کہ ہم سے جو متعلق ہیں، جن کا ہم سے قریب کا واسطہ ہے، قریب کا تعلق ہے، ان کے حق کچھ اور زیادہ ہیں۔ آگے شاید اس کی تفصیل آوے، اور اگر اس میں نہ آوے تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کتاب ہے، ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہے حقوق الاسلام۔ میرے بھائیوں وہ پڑھو اور وہ سنو، سمجھو، یاد رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ دیکھو ہر آدمی کی بیماری کچھ نہ کچھ الگ ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو کسی کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی ہے وہ اس کی دوائی کھاوے تاکہ کچھ کم ہو جائے، اور جس کا بلڈ پریشر لو ہے وہ اس کی دوائی کھاوے تاکہ وہ نارمل ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ یہی بات ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے مزاج میں گرمی ہے، نکسیر پھوٹتی رہتی ہے، وہ ٹھنڈی دوائی کھاوے۔ ایک آدمی ہے جس کو نزلہ رہتا ہے، وہ گرم دوائی کھاوے۔ تو ایسے میرے بھائیوں ہم میں الگ الگ ہیں، کمزوریاں ہماری الگ الگ ہیں۔ کسی میں غصہ ہے، کسی میں لالچ ہے، کسی میں خود غرضی ہے، بس اپنا بھلا چاہتا ہے۔ وہ خود غرضی کا مطلب ہے اپنا بھلا چاہتا ہے وہ۔ یہ تو اپنے آپ کو سمجھو، اپنی بیماری کو سمجھو اور اسی کے مطابق اس کا علاج کرو۔ ہاں، تو بندوں کے جو حقوق ہیں، جن کو حقوق الاسلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وہ آپ کتاب میں پڑھو، اور جہاں اپنے اندر کوتاہی ہو اس کو مضمون کو بار بار پڑھو تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے، اور پھر وہ اپنی کمی کوتاہی دور کرو، تو وہ حقوق الاسلام میں ملیں گے۔ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر خادم، اس سے ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے، نوکر، خادم، اس سے ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس کا زیادہ حق ہو گیا۔ مثلا اس کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیں۔ مثال کے طور پر اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس سے کام تو لیں لیکن اس کی توہین نہ کریں، بے عزتی نہ کریں، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کریں۔ جی ہاں،
پانی پلا ذرا. ایک تو یہ ہے بھائی ذرا پانی پلوا دیجئے، پلانا دیجئے، پلوا دیجئے. ہاں یہ بھی ایک پہلی صورت میں اس کی توہین ہے، اور دوسری صورت میں اس کا اکرام اور احترام ہے. یہ ہے اگر اس سے کوئی لغزش اور کوتاہی ہو جاوے، غلطی ہو جاوے، نقصان ہو جاوے تو درگزر کرے، اور اگر تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے بغیر یہ اپنی غفلت سے باز نہیں آئے گا تو مناسب طریقے پر تنبیہ کرے، اس کی غلطی سے زیادہ اس کو سزا نہ دے وغیرہ وغیرہ. یہ ان کا حق ہوا. اگر وہ آپ کے واسطے چائے بنا کر لاتا ہے تو تم اس کو بھی چائے پلاؤ، خود پیو اس کو بھی پلاؤ. ہمارے لیے کھانا بناتا ہے تو خود کھانا کھاؤ، اس کو بھی اسی میں سے کھلاؤ. تو یہ ان کا حق ہو گیا، یہ ان کا حق ہو گیا. اسی طریقے سے پڑوسی کا بھی حق ہے، اور پڑوسی کے تو بہت حق ہیں. یہاں جو بات بیان کی ہے بس میں وہی بتاتا ہوں آپ کو. یہاں کی بات کا حاصل یہ ہے کہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں اس کو، بلکہ اپنے سے جس قدر راحت پہنچ سکے اتنی راحت اس کو پہنچائیں. یہ اب دیکھو ایک مثال بیان کی ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. اگر پڑوسی کے کتے کو پتھر مار دیا تو ظاہر بات ہے کہ پڑوسی کو تکلیف ہوگی، پڑوسی چلائے گا، پڑوسی کو تکلیف ہوگی، چاہے وہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہ کہے، جھگڑے سے بچنے کے واسطے کچھ نہ کہے، لیکن تکلیف ہوگی اس کو. تو مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی کے کتے کو پتھر بھی نہ مارے، ڈھیلا بھی نہ مارے، اس کو لکڑی بھی نہ مارے. کتے کو بھگانے کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں، بھگا دے. یہ ہوا. اب یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے واسطے بات بتا دی اور سب کچھ اس میں آ گیا. اگر پڑوسی کے کتے کو ڈنڈا اور پتھر مارنے سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بچے کو دھمکانے سے اور اس کے بچے کو مارنے پیٹنے سے کتنی تکلیف ہوگی؟ زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگی، کتے سے بھی زیادہ. جو کتے کو مارنے سے تکلیف ہوئی تھی بچے کو مارنے سے اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. تو اس سے بھی بچے، اس سے بھی بچے. ٹھیک ہے اس نے غلطی کر دی، ٹھیک ہے اس نے نقصان کر دیا، تو پڑوس کا لحاظ رکھو، پڑوس کی رعایت کرو، یا تو مناسب فہمائش کرو، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی شکایت اس کے ماں باپ کو کر دو تاکہ وہ خود اس کو سمجھاویں، ماریں سمجھاویں، جو بھی کچھ کریں. بہتر طریقہ یہ ہوگا. لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں گے، پڑوسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، وہ اپنے بچے کا علاج خود کرے گا. اور بس اسی طرح سوچتے چلے جاؤ یہ تو بچے کو صرف نقصان پہنچایا، یعنی بچے کو مار دیا. اگر کوئی اس کی عزت و آبرو کو دھبا لگا دے، مثال کے طور پر بہو بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرے تو اس سے کتنی تکلیف اس کو پہنچے گی. مثال کے طور پر اس کے مال کا نقصان کرے تو اس سے اور کتنی تکلیف اس کو پہنچے گی. مثال کے طور پر اس کے دشمنوں کے ساتھ لگ کر اس کو نقصان پہنچواوے، جو بھی نقصان پہنچاوے دشمن اس کو، جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا، تو اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی. ہاں تو یہ تو ایک مثال دی، اس سے ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں. حاصل اس کا دوست وہی ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا جاوے گا اتنا اس کا حق زیادہ ہوگا، اور اس میں سے ایک پڑوسی بھی ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو تکلیف
نہ پہنچا۔ یہ ہے۔ آج میں کچھ اور بھی ہے کیا؟ بس آگے چلیے، آگے کیا ہے؟ پڑوس کے حقوق۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جانتے بھی ہو ہمسایہ کے کتنے حقوق ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو، اور قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو، اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت کرو، اور انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اور رنج پہنچے تو تسلی دو، اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے، اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو، اور اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے آؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمسائے کے بچے کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا۔ اس طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ۔ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے، بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ اس کو دوبارہ پڑھو، ایک ایک بات پڑھو، یہاں سے دوبارہ پڑھو ایک ایک بات۔ پڑوس کے حقوق۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جانتے بھی ہو ہمسایہ کے کتنے حقوق ہیں؟ ہاں، ہمسایہ پڑوسی کو کہتے ہیں۔ پڑوسی کا کیا کیا حق ہے؟ ہم نے تو سن لیا کہ بھئی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، پڑوسی کا حق ادا کرو، لیکن اب اس کے حق کیا ہیں؟ وہ سنو، ایک ایک پڑھ کے سانس توڑ دو، ایک پڑھ کے۔ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو۔ بس اگر ہمارا پڑوسی کسی بھی قسم کی مدد طلب کرے، چور گھس آئے اس کے اندر، اس کے گھر کے اندر، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اور منہ ڈھک کے لحاف اور رکھا تھا پہلے، اب منہ ڈھک کے پڑ گئے، ایسا نہ کریں۔ جی ہاں، تو ایسے موقع پر چاہے مثال کے طور پر خدا نخواستہ چور گھس آئے، مثال خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ گئی، اور کوئی معاملہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو تم آرام سے اپنے گھر نہ بیٹھے رہو، دیکھی اندیکھی نہ کر دو، بلکہ اٹھ کے مدد کرو۔ ہاں، الحمدللہ آج بھی گاؤں دیہات میں یہ جذبہ بہت ہے، شہروں میں کم ہے، اور الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں آج بھی یہ موجود ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات پڑھتے رہیں اور عام کرتے رہیں، اور ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو کچھ بڑائی عطا کی ہے وہ میدان میں آ کر خلوص کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، تو یہ بات عام ہو جائے گی، دوسرے بھی پھر ایسا ہی کریں۔ بہرحال کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، جب وہ مدد طلب کرے تو اس کی مدد کو جاؤ۔ جی آگے پڑھیں۔ اور قرض مانگے تو قرض دو۔ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ کے پاس موجود ہے، تو پڑوسی کو اگر قرض کی ضرورت پڑے اور وہ قرض مانگے تو دے دینا چاہیے، یہ بھی اس کا ایک حق ہے۔ وہ بات الگ ہے اگر آپ نے تجربہ کر لیا کہ بھئی یہ لے کے دیتا نہیں ہے، مت دو، اس نے اپنا حق خود ضائع کیا۔ یا بھئی لے تو لیتا ہے لیکن یہ پھر پیچھے پیچھے بہت پھراتا ہے، بہت دیر میں دیتا ہے، تو نہ دو۔ ہاں، اللہ نے آپ کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ اس کے باوجود آپ اس کو قرض دے دیں تو انشاءاللہ اجر و انعام زیادہ ہو جائے گا۔ اتنا حوصلہ نہیں کر سکتے تو نہ دو، اب اس میں آپ کا قصور نہیں، اب قصور اس کا ہے۔ ہاں، اب آگے چلیے۔ اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو۔ ہاں، اگر کسی بھی طرح سے تنگ دستی آ گئی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اچھا سلوک، حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کرتے رہو، موقع موقع پر مدد کرتے رہو اس کی۔
یہ ہوگی بات۔ اب یہاں میں ایک بات ہے تو لمبی تفصیل یہ اور اپنی جگہ پر آئے گی، ایک دو بات میں کہتا ہوں۔ نمبر 1، اس کا لحاظ کرو، اس کا دھیان رکھو کہ جب آپ اس کی مدد کریں تو اس کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچے، یعنی دوسروں کو دکھا کر مت دو بلکہ چپ چاپ دے دو۔ نمبر 2، احسان ہرگز مت جتاؤ۔ احسان جتانے سے دل پر جو تکلیف پہنچتی ہے اور دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، مثلا آپ نے مجھے 1000 روپے دیے اور اس سے میرا کام نکل گیا، تو 1000 روپے نہ دیتے اور مجھے میرا کام اٹکا رہتا، اس سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف آپ کے احسان جتانے سے ہوگی۔ ہاں، اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرو، اس پر اپنا حق نہ سمجھو۔ یہ نہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم اس کے بدلے میں اس سے بگاڑ لیتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ ہو، اس کی امید مت رکھو، ہرگز ہرگز مت رکھو کہ جیسے میں اس کے کام آ رہا ہوں یہ بھی میرے کام آوے۔ یہ چیزیں ہمارے اجر و انعام کو ختم کر دیتی ہیں، ثواب کو ختم کر دیتی ہیں، بلکہ فتنے فساد کا سبب ہوتی ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دین وہ کوئی ایسا چھو منتر نہیں ہے جس سے ہماری جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ وہ کوئی ایسا چھو منتر نہیں ہے جس سے ہمارا کاروبار چلنے کے بجائے دوڑنے لگے۔ نہیں، دین اعمال اخلاق کا نام ہے۔ اپنے اعمال سنوارو، اپنے اخلاق سنوارو، اور ان اچھی عادتوں میں سے یہ ہے جو یہاں سنائی جا رہی ہے۔ دین ہمیں ایسی اچھی تعلیم دیتا ہے۔ چلیے اب آگے چلیے۔ اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت کرو۔ ہاں، اگر اس کی بیماری کی خبر ہو تو مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ عیادت کرتے ہیں مزاج پرسی کرنی۔ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار کو پوچھ لیتا ہے تو اس سے اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، حالانکہ پوچھنے سے اس کی بیماری کم نہیں ہو جاتی۔ ہاں، اس کی بیماری کم نہیں ہوتی، لیکن اس کا جی خوش ہو جاتا ہے، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی اس کی ڈھارس بڑھا دیں، ہمت بڑھا دیں، تو اس سے تندرستی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیا بات ہو رہی بھائی؟ اجی میرے یہاں جلن ہے یہاں میرے۔ ہاں، اب ایک تو ہے اوہو بھائی فلانے کے بھی جلن تھی یہاں سے، اور اس کے تو کینسر لکڑا اور وہ تو وہاں بھرتی ہے۔ اب اس کے تو سانس آنے بند ہو جائیں گے ابھی۔ جی ہاں، یہ نہیں ارے نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، جلن تو پتہ نہیں کیسی کیسی ہوتی ہے، گیس رک گیا ہو گیا، اور میں کوئی اور تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، دوائی کھاؤ انشاءاللہ صحیح ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ صحیح ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر میری کچھ کہیں مدد ضرورت پڑے تو آپ مجھے بتائیے، میں ڈاکٹر کے لے جاؤں گا، میں ہاسپٹل لے جاؤں گا، بس اتنی بات کافی۔ جی ہاں، اس کا ایک اور لحاظ رکھو، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتائی تھی یا کہیں اور بتائی تھی، آپ کو نہیں بتائی تھی۔ مزاج پرسی تو کرو، لیکن ہماری مزاج پرسی کا اس پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا جاتے ہی ناشتہ آ رہا ایک آدمی تو چاہیے مریض کی خدمت کے واسطے، اور ایک آدمی چاہیے چائے پکانے اور پلانے کے واسطے۔ ہاں، پہلے تو دوستو غلطی اس میں میزبان کی، ایک وہ چائے پکا کے لایا یا مہمان کی کیوں؟ وہ اس دن تو کچھ نہیں کہنے کا، باہر نکل کے کیا کہے گا؟ ارے ہاں دیکھے گئے تم تارے یہاں چائے پانی کو بھی نہیں پوچھا۔ بھائی وہ فلانا آدمی بہت بڑھیا جی،
جب ہی چائے کی بات کریں تو یہ بھی ایک طریقے سے دباؤ کی بات ہو گئی، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی بات ہو گئی، بلکہ اپنے طرز عمل سے بات ثابت کرو کہ نہیں بھائی چائے نہیں بھائی کچھ نہیں، ہاں، اور اس طرح سے انکار کرو کہ اس کی توہین نہ ہو۔ دیکھو بھائی بات ہے کہ چائے کے ٹائم ہوتی ہے، کھانا کھانے کے ٹائم ہوتا ہے، اب تو نہ چائے کا وقت ہے نہ کھانے کا وقت ہے، بس رہنے دو، بس چلو پانی پی لیں گے بس۔ بہرحال کھانے کا، چائے کا، اس چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اسی طریقے سے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، یہ تو بات بلکہ آداب میں لکھی ہے یا حدیث میں آئی ہے، مجھے صحیح معلوم نہیں، ہم وہاں اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ وہ پریشان ہو جاوے اور اس کے گھر والے پریشان ہو جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے اور اس کی ہمت بڑھا کے اور چلے آئیں۔ بہرحال عیادت کہتے ہیں اس کو، ہمارے اردو میں اس کو مزاج پرسی کہتے ہیں، وہ کرنی چاہیے اور اس کے آداب اور طریق ہمیں سیکھنے چاہیے۔ بے ڈھنگے طریقے سے کرنے سے کام اور غلط ہو جاتا ہے۔ جی چلیے جناب۔ اور انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ۔ ہاں، موت ہو گئی تو پہلے ان کی تعزیت کرو۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کی بات کرو جس سے ان کا رنج و غم کم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تعزیت۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم 10 آدمی بس جا کے ان کے گھر بیٹھ ہی جاویں تو اس سے بھی ان کو سکون ملتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے دکھ درد میں شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ارے بھائی اللہ کی چیز ہے، اللہ نے لے لی ہے، کسی کے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر بیٹے کا، بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، اس سے اچھا لڑکا، اس سے اچھی لڑکی آپ کو عطا فرمائے۔ کوئی مالی نقصان ہوگا اس میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال اس کی تعزیت کرے، پہلے تو ان کی تسلی کرے تاکہ ان کا رنج و غم کم ہو، اور پھر اس کے بعد جو آپ کام آ سکتے ہیں وہ کام آ۔ جی ہمارے گاؤں دیہات میں تو ماشاءاللہ یہ بات ہے کیا کہ جو کچھ لوگ خود ہی قبر کھودنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہاں، کچھ لوگ بلکہ بعض قریبی لوگ کہتے بھی نہیں، وہ جا کے کفن لے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی لکڑی کا کیا انتظام ہوگا، بھائی وہ درخت کاٹ لاؤ، ہمارے کسانوں کے اندر تو یہ چلتا ہے، بھائی وہاں سے وہ درخت کاٹ لاؤ، بھائی بازار سے لے آؤ۔ جی ہاں، ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، بلکہ ہفتہ 10 دن کی بات ہے، رات میں ان کا انتقال ہوا تو ہمارے بچے جا کے ان کے کھیت میں سے رات کو ہی کاٹ کے لائے درخت، اور رات کو ہی سب کچھ تیار کر کے فجر کی نماز کے بعد فوراً نماز ہوئی۔ تو اس طرح ساتھ آنا چاہیے بھائی، پھر کفن میں شریک ہوئے، نماز میں شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ساری ضرورتوں کو لحاظ کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا کہ اس کو فرض اور لازم نہیں بنایا ہمارے ذمہ، بلکہ فرض کفایہ بنایا۔ فرض کفایہ کا مطلب یعنی اگر 4 آدمی ہیں ہم اور 2 شریک ہو گئے تو ہو گیا کام، یہ ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسی اپنی کوئی ضرورت ہے، اپنا کوئی کام ہے، اپنی کوئی مجبوری ہے، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے شرکت کرو، یعنی صرف گھر تک چلے گئے یا صرف نماز پڑھ لی یا صرف دفن میں شریک ہو گئے، بہرحال اس کو تعزیت کہتے ہیں، اور کفن دفن میں شریک یہ ہونا چاہیے۔ چلیے دیکھو سنیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں ابھی دین کی بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی عام آدمی کا بھی انتقال ہوتا ہے
گاؤں دیہات میں یا محلے میں شہر میں بھی، تو ایک بڑا مجمع اس کے ساتھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بڑا مجمع قبرستان جاتا ہے، اور ہم غیروں کو دیکھتے ہیں بس 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی ٹھاویں کندھے پہ اور پہنچ جاؤں ہم وہاں۔ تو ان تعلیمات کو عام کرو، عام زبانی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کر، حدیثیں سنا کر، اور عملی طور پر اس میں حصہ لے کر بھی، عملی طور پر اس میں حصہ لے کر بھی ان چیزوں کو عام کریں۔ جی چلیے ایک وہ بات سنو، ہاں میرا کوئی بھائی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تبلیغ یہی نہیں ہے کہ میں یوں کہوں چل بھائی آ جا تو مسجد میں چل نماز پڑھ لے۔ تبلیغ کے کیا معنی؟ اللہ کے رسول کی بات امت تک پہنچانا۔ جی ہاں، یہ سب تبلیغ ہے، یہ سب تبلیغ ہے۔ علمی طور پر یعنی زبانی طور پر سمجھانا، عملی طور پر یعنی کر کے دکھانا، یہ پورے دین کی تبلیغ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بات کی ہے، 2 بات کی ہے، 4 بات کی۔ اب چلیے آگے۔ اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو۔ ہاں ویسے تو صحیح بات تو یوں ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو مبارکباد دو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا ہوا تو مبارکباد دو اور لڑکی ہو تو مبارکباد نہ دو۔ اب تو صورتحال کچھ ایسی ہو گئی، یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، وہاں ہوتا تھا ایسا۔ تو بچہ پیدا ہوا اس کو مبارکباد دو۔ بعض مرتبہ لڑکی پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، جس کو لڑکی کی تمنا ہوتی ہے تو مبارکباد دو۔ لڑکا پیدا ہوا جس کو لڑکے کی ضرورت ہے تو اس کی مبارکباد دو۔ ہاں اس کا بچہ امتحان میں کامیاب ہوا، اس کو مبارکباد دو۔ اگر جو بھی خوشی حاصل ہو، بھائی بڑی اچھی بات ہے، بھائی آپ کا بچہ پاس ہو گیا ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی بھائی ماشاء، بس اتنی بات بولتے نہیں۔ ہاں کوئی بھی اس کو خوشی حاصل ہو تو اس کی مبارکباد دو۔ اسی کو کہتے ہیں بھائی خوشی غمی میں شریک ہو۔ اس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم بھی خوش ہو گئے، اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ جی غیر مسلم کو بھی مبارکباد دیں۔ ہاں غیر مسلم کو بھی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کی بات سنو، اس میں تو نہیں لکھا، ہاں غیر مسلموں کو بھی دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غیر مسلموں کی سنو بات، ان کے جو مذہبی کام ہیں، مذہبی کام، چونکہ وہ کفر اور شرک والے کام ہیں، ان میں تو ہم کسی طرح کی شرکت نہیں کریں گے۔ نہ ہولی کی مبارکباد، نہ دیوالی کی مبارکباد، کوئی جو مذہبی کام ہے اس میں ہم کسی قسم کی شرکت نہیں کریں گے۔ اور مذہب سے ہٹ کر جو اخلاق معاملات، ہم ان میں ان کو اچھے کام پہ ان کو مبارکباد دیں گے، دکھ ہوگا ہم ان کی تسلی اور تعزیت کریں گے۔ ہاں یہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر ان کے یہاں موت ہو گئی تو آپ جائیے، بیٹھیے، 2 بات تسلی کی کہہ کے آ جائیے، لیکن جنازے کے ساتھ نہ جائیے گا، شمشان گھاٹ نہ جائیے گا۔ وہ کام ان کا ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ جائیے، 2 منٹ بیٹھ کے آ جائیے۔ ہاں ترامی میں شریک نہ ہوئیے گا، ترامی تو جانتے ہیں آپ، ان کے ہاں جو ہوتی ہے اس میں شریک نہ ہوئیے گا۔ 13ویں، ہاں پڑھے لکھے لوگ 13ویں کہتے ہیں، ہمارے دیہاتی لوگ ترامی کہتے ہیں، وہی بات ہے۔ جی جی جی، تو اس طرح کی یہ چیز ہے، جو مذہبی چیزیں ہیں ان میں شریک نہیں ہوں گے، اور جو انسانیت کے ناطے، پڑوسی ہونے کے ناطے، ان میں سب میں شریک ہوں گے۔ جی یہاں بھی یہ بھی ہے، جیسے ایک مسلمان پڑوسی کا حق ہے قرض مانگے قرض دے دو، ایسے ہی ہمارے غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہے ایسے اس کی بھی مدد کرو، ایسے خوشی ہوئی اس کو بھی مبارکباد دو، اگر ایسے کوئی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ چلیے
رنج پہنچے تو تسلی دو. ہاں یہ تو ہوگی بات. اب آگے چلیے. اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے. ہاں یہ بھی بات. اپنا مکان اس طرح بناؤ کہ پڑوسی کی بے پردگی نہ ہو، اور محض اس کو تکلیف پہنچانے کے واسطے اس کی ہوا روشنی دھوپ بند نہ کرو. اپنی ضرورت ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت نہیں ہے تو پھر اپنی ضرورت پوری کر لو. چلیے. اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو، اور ہاں. اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے آؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو. ہاں. اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمسایہ کے بچے کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا. ہاں یہ بات بغیر سمجھائے بھی آپ سمجھ جائیں گے. میرے بچے کے کپڑے بہت اچھے ہیں اور میرے پڑوسی کے بچے کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، تو وہ میرے بچے کے کپڑے دیکھ کے ہی وہ بچہ کل بلاوے گا، حرص بھی ہوگی، نہ ہونے سے تکلیف بھی ہوگی وغیرہ. تو بہرحال یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا بڑا بنایا ہے، ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک کر سکتے ہیں وہاں تک کریں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی نیا پھل وغیرہ آوے تو اپنے پڑوسی کے یہاں بھی پہنچا دینا چاہیے. بس حاصل اس کا یہ ہوا. اور نہ پہنچاوے تو پھر وہ دکھانا نہیں چاہیے کہ ان کے دکھانے سے حرص بھی ہوگی اور انہیں تکلیف بھی ہوگی. جی چلیے آگے. اسی طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسیوں کو بھی پہنچاؤ. ہاں جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر بس ہے. ٹھہر جائیے. ایسے ہی اب تو ماشاءاللہ سب کے یہاں خوشحالی ہے، اب تو سب کے یہاں خوشحالی ہے. ایسا بھی وقت تھا اور کہیں اب بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں، کہ اپنا دال روٹی چٹنی روٹی سے چل رہا ہے کام. اب اگر کسی پڑوسی کے یہاں پلاؤ بنے تو اس کی خوشبو تو دور تک جا گئی ہے نا. گوشت ہی بنے اس کی خوشبو بھی دور تک جا گئی ہے نا. اس کے دل کے اندر بھی حسرتیں آرزویں کروٹ لینی شروع کر دیں. تو موقع چاہیے کہ ایک پلیٹ چاول ان کے ہاں بھی پہنچا دیں، چاہیے کہ ایک پیالہ سالن ان کے ہاں بھی پہنچا دیں. یہ تو بات ہوگی. اب اگلی بات سنو. عام طور سے ایک ہی گھر میں کئی کمرے بھی ہوتے ہیں، ایک میں چچا رہ رہا، ایک میں تایا رہ رہا، ایک میں ایک بھائی رہ رہا، ایک میں ایک بھائی رہ رہا، اس طرح کی شکل ہوتی ہے. تو ایسے اس میں زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، ایسے اس میں زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. جب اپنے بچوں کو دے رہے تو ان کو بھی دے دو. جب تم نے کچھ پکایا تو ان کو بھی بلا لو، اپنے ساتھ کھلا لو یا وہیں پہنچا دو تھوڑا سا. چلیے. جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے. بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حقوق وہی پورے کر سکتا ہے جس